بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آئندہ بھی ہمیں پانچوں وقت باجماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے اسباق کے اندر یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہ قرآن اترا، یہ قرآن کس فن میں تھا؟ علم وحی کے فن میں تھا۔ تو علم وحی کی کیا ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے شروع میں ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تو اس کے لیے اس دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے تین چیزوں کا اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا۔ تین چیزیں اس کے ساتھ دی تاکہ یہ انسان اس دنیا کو صحیح استعمال کر سکے۔ بہرحال اس میں تیسری چیز تھی وحی۔ پھر وحی کی شروعات کیسے ہوئی میں نے آپ کو وہ بھی پورا تبصرہ بتایا کہ سب سے پہلے سورہ علق کی جو آیتیں ہیں کچھ وہ اتری، پھر غار حرا سے آگے کیا ماحول تھا وہ سارا آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ بہرحال یہ تو تھے دن کی شروعات، یہ جو وحی کے تھے، یہ وحی کے جو دن تھے یہ شروع کے دن تھے۔ اس کے بعد یہ جو وحی تھی کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے یہ وحی کیا ہو چکی تھی؟ بند ہو چکی تھی، یعنی وحی ختم ہو چکی تھی۔ اس زمانے کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کفار نے کیا کیا تھا؟ کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوک، طعنہ زنی یہ بھی شروع کر دی تھی کہ بابا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بعد میں یہ ٹوک شروع کی تھی آپ پر کہ بابا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا معاذ اللہ کیا کر دیا، یعنی شیطان چھوڑ گیا۔ وہ اللہ رب العزت کو شیطان کہہ رہے تھے کفار کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جو شیطان تھا معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ اس کو کیا کر دیا، چھوڑ گیا۔ بہرحال یہ کئی بار ایسے وحی منقطع ہوئی۔ اس زمانے کو، بیچ کے زمانے کو فترت وحی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آیتیں اتری تھی وہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر، پھر یہ آیتیں اتری تھی، اور اس کے بعد سب سے پوری صورت، سب سے مکمل صورت، ویسے تو آیتیں اترتی تھی، کچھ آیتیں اترتی تھی، لیکن مکمل جو صورت اتری فل شروع سے لے کر آخر تک، یہ جو اعزاز ملا وہ سورہ فاتحہ کو ملا۔ سورہ فاتحہ کو یہ اعزاز ملا کہ یعنی مکمل صورت اتری ایک ہی بار سب سے پہلے۔ ویسے دوسری آیت کی صورتیں بھی اتری ہیں، لیکن سب سے پہلے جو مکمل صورت اتری تھی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ اور سورہ فاتحہ یوں سمجھ لو کہ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے کہ جس کا مضمون پہلے کتابوں میں بھی پایا گیا، یعنی تورات، زبور، انجیل ان میں بھی پایا گیا۔ اور سورہ فاتحہ کو ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ پورا قرآن اس کی تفسیر ہے۔ تفسیر سمجھتے ہو؟ یعنی شرح، یعنی مقصد جو تھا، نچوڑ جو تھا، مکھن جو تھا وہ پورا سورہ فاتحہ۔ پورے قرآن کا جو مکھن ہے نا، جیسے مکھن کیا ہوتا ہے، وہ اس کا یعنی دودھ کا بھی نچوڑ ہوتا ہے اور دہی کا بھی نچوڑ ہوتا ہے، اور جو لسی ہوتی ہے اس کا بھی کیا ہوتا ہے، ایک نچوڑ گھما پھرا کر نچوڑ جو نکالتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، مکھن ہوتا ہے۔ ایسے ہی پورے قرآن کو اگر آپ چھوٹے الفاظوں میں بند کرنا چاہو نا تو سورہ فاتحہ ہے، یعنی آپ سورہ فاتحہ سمجھ لو، بس یوں سمجھ لو پورا قرآن سمجھ لیا، پورا قرآن ہی آپ نے سمجھ لیا۔ اس پورے قرآن کو سورہ فاتحہ کی شرح کہا گیا ہے، یعنی وضاحت کہا گیا ہے، باقی مختصر یہی ہے۔ تو باقی دوسرا سورہ فاتحہ کو اللہ رب العزت نے ایک شفا بھی بنایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی کیا ہے، علاج ہے۔ جب بھی اللہ رب العزت کوئی دنیا کے اندر بیماری پیدا کرتا ہے تو بیماری پیدا کرنے سے پہلے اس کا کیا کرتا ہے، علاج پہلے پیدا کرتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بابا یہ بیماری کیا ہے، لا علاج ہے، مثلا کینسر کیا ہے، لا علاج، اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں کہ جب بھی کوئی بیماری دنیا کے اندر پیدا کی اللہ رب العزت نے تو سب سے پہلے اس کا علاج پیدا کیا۔
یعنی بیماری بعد میں پیدا ہوئی، علاج پہلے پیدا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بیماری کا کیا ہے؟ علاج ہے، اور سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جس کو بھی یعنی کوئی بیماری ہو جو لا علاج ہو، یعنی نہ ختم ہو رہی ہو، تو آپ سورہ فاتحہ دم کر کے اس کو دو، انشاءاللہ وہ کیا ہو جائے گا؟ شفا یاب ہو جائے گا۔ لیکن رہی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضرت جی بار بار یہ پڑھی ہے لیکن ہمیں ایسا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ آپ کی زبان کی بات ہوگی، آپ کے دل کی بات ہوگی کہ آپ کس دل سے پڑھتے ہو، آپ کس نتیجے سے پڑھتے ہو، وہ آپ کی دل اور آپ کی زبان کا اثر ہو سکتا ہے، باقی قرآن شفا والا ہے ہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ بابا سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے تو ہے اس کے اندر، ہمارے اندر مانگنے کی کیا ہے؟ صلاحیت نہیں۔ وہ تھا نا ایک بادشاہ کہ طواف کر رہا تھا کہ دیکھا کہ ایک نابینا ہے، زور زور سے آہیں کر کے کیا کر رہا تھا؟ دعائیں کر رہا تھا۔ اس لیے بادشاہ نے ایک بار چکر لگائی، دوسری بار چکر لگائی، لیکن اس کی وہی آہیں چل رہی تھی۔ بعد میں جا کر اس سے پوچھا کہ بتا تو صحیح کہ بھلا تو یہ آہو بکا کیوں کر رہا ہے؟ یہ نہیں اتنا رو رہا ہے، زور سے چیخیں مار رہا ہے کیوں؟ بولا میں اللہ سے کیا کر رہا ہوں؟ وہ آنکھیں مانگ رہا ہوں، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں، میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ بینائی مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری آنکھوں کو کیا کر دے؟ ٹھیک کر دے۔ تو کہا بادشاہ نے پوچھا کہ بتا تو صحیح بھلا کتنے دن ہوئے؟ بولا بہت دن ہو گئے مجھے یہ دعا کرتے ہوئے، لیکن اب تک اللہ رب العزت نے میری دعا قبول نہیں کی۔ بادشاہ نے کہا کہ اب سن لے، میں طواف کر رہا ہوں، لہذا میرے طواف کے 7 چکر پورے نہ ہوں، 7 چکر سے پہلے اگر تیری آنکھوں کے اندر بینائی نہیں آئی تو میری سزا یہ ہوگی کہ میں تیرا کیا کر دوں گا؟ سر قلم کر دوں گا۔ یعنی ابھی اللہ سے جتنا مانگنا ہے بس مانگ لے، میں یہ چکر پورے کر کے بس آ رہا ہوں، اگر تو صحیح نہیں ہوا نا تو پھر کیا کروں گا؟ میں تیرا سر ہی قلم کر دوں گا۔ بہرحال ایسے ہی ہوا، اس نے چکر لگا کے پورا جب آیا تو اس کو بینائی آ چکی تھی، یعنی وہ اس کی آنکھیں ثابت ہو چکی تھی، صحیح ہو چکی تھی۔ پوچھا کہ بابا تو نے یہ آخر کیسے طریقہ؟ لوگوں نے پوچھا بادشاہ کہ بابا یہ تو نے آخر کیسے؟ کیا اللہ نے تیرے کو بتایا تھا کہ میں چکر لگاؤں گا تو اس کو بینائی آ جائے گی؟ بولا مجھے بتایا نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ جب اللہ رب العزت سے یقین کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ ضرور دیتا ہے۔ پہلے یہ جو بندہ تھا میرے ویسے ہی بس دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ میرے کو دے، اللہ میرے کو دے۔ جب میں نے اس کو کہا نا کہ بابا جی اگر تیرے کو بینائی نہیں آئی، آنکھیں صحیح نہیں ہوئی تو میں تیرا کیا کر دوں گا؟ سر قلم کر دوں گا۔ اب جب موت اس کے اوپر منڈلا رہا تھا تو اب اس نے کہا کہ راستہ تو میرے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اب رو رو کر دل سے گڑ گڑا کر چیخیں مار رہا تھا کہ اللہ اگر تو نے بینائی نہیں دی تو میری زندگی چلی جائے گی۔ یعنی اب جو اس کے دل کے اندر تڑپ ہوئی تھی نا، اس تڑپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بات سن لی، اور اللہ رب العزت جب بات سن لیتا ہے تو بینائی کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت تو یعنی پہلے آنکھیں بھی تو اسی نے ہی دی نا، جب پہلے آنکھیں ہی اسی نے دی ہیں تو بعد میں اگر وہ بینائی ختم ہو گئی تو دوبارہ دینے والا بھی کون ہے؟ وہی اللہ رب العزت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر حال میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ رہی بات کہ ہم اس طرف سے کیا کریں؟ مانگیں۔ تو سب سے پہلے مکمل صورت اترنے والی کون ہے؟ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو شروعات کیا، قرآن کی شروعات کی کس سے؟ بسم اللہ رب العالمین۔ آخری بات بس کروں کہ اس میں یہ اشارہ دیا کہ ہر چیز کی شروعات کس سے کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ کو اتنا عام کرو حتیٰ کہ اگر آپ کیا کرو، بتی جو ہے نا بتی وہ بند کرو تب بھی بسم اللہ پڑھو، اور اگر بتی کھولو تو بھی کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو۔ اتنا یعنی بسم اللہ کے اوپر کیا کرو؟ عمل کرو۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر تالے کو بسم اللہ پڑھ کر دعا بند کرتے ہو یا بسم اللہ پڑھ کر کھولتے ہو تو انشاءاللہ اس دکان کے اندر کبھی بھی چوری اور ڈکیتی وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ پر ایک وہ لمبا ہے قصہ، انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی دیکھیں گے۔ بہرحال بسم اللہ کا یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے فائدے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بھی کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جائے گا کبھی بھی وہ کام خیر و برکت سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور قرآن تو ہے ہی خیر، لہذا اس قرآن کو بھی کس سے شروع کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا۔ آگے انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔